بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو پیارے ساتھیوں، ایک دفعہ پھر سے نینا وائس آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹاپ مشن کے اگلے حصے کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ کیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نیشنل گارڈن میں گھیرنے کی سازش کی گئی، اور کیسے آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے ٹائیگر کو اس سازش کی بھنک پڑ گئی۔ تو چلیے جانتے ہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کا حال آج کی اس کہانی میں نینا وائس کی زبانی سے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آغاز کرتے ہیں۔ میں راست ریز لے آیا ہوں تم اسے ان کے قریب فائر کر دو، اس کا ریسیور میرے پاس ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ عمران پہنچ گیا ہے یا نہیں، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال کر وارنر کی اور بڑھا دیا۔ یس باس، آپ 01 پر پہنچ جائیں، میں وہیں آ رہا ہوں، وہاں سے اس کی نگرانی آسانی سے ہو سکتی ہے، وارنر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تو باس مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ یہ ان کا مخالف گروپ ہے، اور انہیں کسی طرح معلوم ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ عمران یا گارڈن میں موجود افراد کو کیسے اطلاع دے کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے پاس سیل فون موجود ہے۔ اس وقت وہ جہاں موجود تھا وہاں نزدیک کوئی موجود نہ تھا۔ اسے جلدی سے جیب سے سیل فون نکالا اور فون آن کر دیا، اور پھر عمران کا نمبر پریس کر دیا۔ ہیلو ٹائیگر کالنگ اوور، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا۔ یس پرنس اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ باس میں نیشنل گارڈن کے مین گیٹ سے ہٹ کر ایک اکیلی جگہ پر ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور ایئرپورٹ سے لے کر اسٹار کلب جانے، پھر واپس آنے اور باس اور وارنر کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ او تو اسٹار نے کلب کھولا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کر ہی ادھر گیا تھا، اور پھر میں نے اس کے کسی ماتحت نائف کے درمیان سیل فون پر ہونے والی بات چیت سن لی تھی۔ اس کے بعد میں بس کے ذریعے یہاں آ رہا ہوں، بس کی وجہ سے مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ میں اس وقت بس ٹرمینل پر ہوں، جس کا تم باس کہہ رہے ہو یہی نائف ہوگا۔ تم نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کس سے بات چیت سننے کی بات کی تھی؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راست ریز کہہ رہا تھا باس، اور پھر اس نے ایک چھوٹا سا پسٹل وارنر کو دیا تھا۔ ٹائیگر نے کہا، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے بھی سیل فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس کی تیز نظریں اس طرف کو جم گئی جدھر سے عمران نے آنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کے اپنے ساتھیوں تک پہنچنے سے پہلے وہ لوگ ان پر فائرنگ نہیں کھولیں گے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ اسٹاگ اپنے آفس میں بیٹھا بڑی بے چینی سے نائف کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ نائف نے اسے بتا دیا کہ اس کے آدمی وارنر نے اس حبشی کو جو عمران کا ساتھی تھا ٹریس کر لیا ہے، اور یہ حبشی ایک اور حبشی اور ایک کریمین کے ساتھ نیشنل گارڈن پہنچے ہیں اور ابھی تک وہیں موجود ہیں، جس پر اسٹاگ نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت انہیں گھیر لے اور راسٹ ریز ان پر فائر کر کے اس کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سنتا رہے۔ پھر جیسے عمران وہاں پہنچے تو وہ ان پر بغیر کسی توقف کے فائر کھول دے۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہیں گزر رہا تھا، لیکن اسٹاگ کسی رپورٹ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ خود نیشنل گارڈن پہنچ جائے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ نائف اور اس کے ساتھی سب انتہائی تجربہ کار اور منجھے ہوئے ایجنٹ تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات اب بھی نہیں آ رہی تھی کہ عمران اور اس کا دوسرا مقامی ساتھی جو اس کے ساتھ پاکستان سے آیا تھا کہاں چلے گئے تھے، جبکہ اس کا تیسرا ساتھی حبشی اور اس کے آدمی نے چیک کر لیا تھا، لیکن وہ دونوں کسی کو نظر نہ آئے تھے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ اسٹاگ بول رہا ہوں، اسٹاگ نے ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کہا۔ اسپیشل کال۔ دوسری طرف سے سرد آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسٹاگ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور رکبی کمرے میں پہنچ کر اس نے الماری کھول کر اس میں سے وہ اسپیشل فون نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس کا رابطہ دیوار میں نصب فون پلگ سے کیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے ٹون چیک کی، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسٹاگ نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسٹاگ بول رہا ہوں، اسٹاگ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ تو اسٹاگ نے شروع سے آخر تک ساری صورتحال بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایئرپورٹ پر تمہارا ریڈ ناکام رہا۔ سیکشن چیف کا لہجہ یکلہ تلہ ہو گیا تھا۔ وہاں عمران نظر ہی نہیں آیا جناب، ہم نے ہر راستے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہیں نظر نہیں آیا، اسٹاگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے راستے میں ہی اطلاع مل گئی اور اس نے میک اپ کر لیا، سیکشن چیف نے کہا۔ جناب اطلاع کون دے سکتا ہے؟ اسٹاگ نے کہا۔ یہ لوگ انتہائی تیز اور فعال ہیں، تم خود ایئرپورٹ پر گئے تھے؟ سیکشن چیف نے پوچھا۔ یس سر، لیکن میں پارکنگ میں رکا رہا تاکہ اگر کسی بھی صورتحال میں عمران بچ کر باہر آ جائے تو میں اسے ہلاک کر دوں، لیکن وہ سرے سے کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اب میرے آدمی نیشنل گارڈن میں موجود ہیں، عمران جیسے ہی وہاں پہنچا اس پر فائرنگ کھول دی جائے گی، اسٹاگ نے کہا۔ کیا تم نے عمران کو کبھی دیکھا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس سر، 2 بار اس سے ملاقات ہو چکی ہے جب میں کریمین ایجنسی میں کام کرتا تھا، اسٹاگ نے کہا۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ اس نے تمہیں پہچان لیا ہوگا، اس کی یادداشت بے حد تیز ہے، اور اب وہ یقیناً تمہارے پیچھے تمہارے کلب آئے گا، سیکشن چیف نے تیز لہجے میں کہا۔
अब मेकअप करके फौरन नेशनल गार्डन पहुंचो और वहाँ उनके हाथ में की कोशिश करो। क्लब में मत बैठो वरना किसी भी लम्हे वो तुम्हारे सिर पर पहुंच जाएंगे। सेक्शन चीफ ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, स्टार्क ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया और स्टार्क ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसे चीफ की बातें सुनकर पूरी तरह एहसास हो गया था कि सेक्शन चीफ इमरान और उसके साथियों की कारकर्दगी से बेहद हाइफ है। इसलिए उसने फैसला किया था कि अब वो नाइफ की बजाय खुद से इमरान का मुकाबला करके उसका खात्मा करेगा, ताकि सेक्शन चीफ को मालूम हो सके कि वो किसी भी तरह उन लोगों से सलाहियत के लिहाज से कम नहीं। चनांचे उसने फ़ोन की तार प्लग से निकाली, फिर फ़ोन उठाकर उसने अलमारी में रखा और वापस अपने ऑफिस में आ गया। उसने कुर्सी पर बैठकर मेज़ की दराज खोली, उसमें से जदीद साहत का सेल फोन निकालकर उसने उसे ऑन करके नाइफ के नंबर प्रेस कर दिए। यस, नाइफ अटेंडिंग यू बॉस। चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से नाइफ की आवाज़ सुनाई दी। क्या हो रहा है वहाँ? स्टार्क ने पूछा। बॉस, अभी तक तो वो 2 हफ्सी और 2 एग्रीमेंट वहीं मौजूद हैं। मैंने रास्ट केस फायर कर दी है और उनके दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहा हूँ, लेकिन वो आम सी बातें कर रहे हैं, सैर और सियाहत की। अलबत्ता दरमियान में अचानक उन्होंने किसी अजनबी ज़ुबान में बातचीत शुरू कर दी थी जो हमारी समझ में नहीं आ सकी। नाइफ ने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी वहाँ पहुँच चुके हैं या नहीं? स्टार्क ने कहा। यस बॉस, हमारे आदमियों ने 2 एतराफ़ से उन्हें घेर रखा है। अब हम उस इमरान के इंतज़ार में हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? स्टार्क ने पूछा। मैं गार्डन के 01 पॉइंट पर हूँ। मेरे साथ वार्नर और 2 मजीद साथी हैं, जबकि बाकी 4 साथी उनके हुक्म में 5-3 में मौजूद हैं, जबकि ये लोग 3-3 में मौजूद हैं। नाइफ ने तफसील बताते हुए कहा। स्टार्क चूँकि बेशुमार बार नेशनल गार्डन गया हुआ था और नेशनल गार्डन के किताब को बाकायदा नंबरों में तकसीम किया गया था, इसलिए जैसे जैसे नाइफ नंबर बता रहा था स्टार्क के जहन में सारी सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही थी। ओके, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ। हो सकता है कि ये लोग कहीं निकल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो तुम उन पर फायर खोल देना, क्योंकि दोबारा उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। स्टार्क ने कहा। क्या इमरान का इंतज़ार किए बगैर? नाइफ ने चौंक कर पूछा। हाँ, लेकिन इस सूरत में अगर ये इमरान की आमद से पहले वहाँ से जाने लगे, स्टार्क ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो स्टार्क ने ओके कहकर सेल फोन ऑफ किया, फिर उसे मेज़ की दराज में वापस रखकर वो उठा और एक मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ गया। ये उसका ड्रेसिंग रूम था। यहाँ मेकअप का जदीद तरीन सामान भी मौजूद था। उसने मेकअप किया, फिर उस कमरे से निकलकर वो ऑफिस में आया। उसके बाद वो खुफिया रास्ते से निकलकर क्लब की उगली तरफ पहुँच गया, जहाँ उसकी मखसूस कार मौजूद थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से नेशनल गार्डन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। सदीकी नेशनल गार्डन के एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके साथ जोसेफ, जवान और हावर भी मौजूद थे। सदीकी एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच रहा था और उसने नाइफ और स्टार्क के बारे में अपने साथियों को बता दिया था, और अब वो इमरान का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ना ही इमरान वहाँ पहुँच रहा था, ना ही टाइगर। अचानक हावर बैठे बैठे चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? साथ बैठे हुए सदीकी ने कहा। हमें घेरा जा रहा है। हावर ने ऐसे से कहा तो सदीकी बेएहतियात चौंक पड़ा। कैसे? सदीकी ने चौंक कर पूछा। वो सामने झाड़ियों में कोई चीज़ गिरी है, यूँ लगता है जैसे कोई कैप्सूल बाकायदा किसी पिस्टल से फायर किया गया हो। हावर ने कहा। फायर करने वाला नज़र नहीं आया? सदीकी ने पूछा। नहीं, वो शायद किसी दरख्त की ओट में है, मैं देखता हूँ, हावर ने कहा। फिर वो इस अंदाज में टहलता हुआ आगे बढ़ गया जैसे बैठे बैठे थक गया हो। क्या हुआ है? अचानक सामने वाले बेंच पर बैठे हुए जवाना ने कहा। कुछ नहीं, वैसे ही टहल रहा है, सदीकी ने जवाब दिया। हावर झाड़ियों के करीब जाकर कुछ देर रुका रहा, फिर इसी तरह टहलता हुआ वापस आ गया। वहाँ झाड़ियों में रास क्रेज मौजूद है, उसकी सब्ज लाइट मैंने चेक कर ली है। हावर ने कहा। तो हमारी बातचीत सुनी जा रही है, सदीकी ने आहिस्ता से कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बड़बड़ा रहा हो। जहाँ हमारी बातें एक आले से सुनी जा रही हैं और हमें घेरा भी जा रहा है। अचानक हावर ने पाकिस्तानी जुबान में सामने बेंच पर बैठे हुए जोसेफ और जवाना से कहा, तो वो दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। अच्छा, वो कैसे? तफसील बताओ। जवाना ने कहा। वो अब ना सिर्फ पाकिस्तानी जुबान समझ लेता था बल्कि किसी हद तक बोल भी लेता था। तो हावर ने उसे तफसील बता दी। हमारे पास तो असलहा भी नहीं, हमें असलहा लेकर जहाँ आना चाहिए था। जवाना ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इमरान साहब का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना अगर उन्होंने हम पर फायर खोल दिया तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। सदीकी ने कहा। बॉस के आने तक हमें यहीं रुकना होगा, और यह आला भी उन्होंने इसलिए यहाँ पहुँचाया है कि जैसे ही बॉस यहाँ पहुँचे वो उसे चेक कर ले। अचानक खामोश बैठे हुए जोसेफ ने पाकिस्तानी जुबान में कहा। लेकिन अगर मास्टर के आने से पहले उन्होंने हम पर फायर खोल दिया तब? जवाना ने तेज़ लहजे में कहा। मैंने शामाली की आवाज़ यहाँ आते ही सुन ली है, जिसका मतलब है कि अभी यहाँ अमन सुकून है, क्योंकि जहाँ शामाली की आवाज़ सुनाई दे वहाँ कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तो कमज़ोर कबीले हमेशा शामाली पालते थे। जोसेफ ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। हमें आम से गुफ्तगू करते रहना चाहिए, उसके साथ होशियार भी रहना चाहिए। जोसेफ ठीक कह रहा है, हमें बहरहाल प्रिंस का इंतज़ार करना है, सदीकी ने कहा। फिर उन्होंने मुकामी ज़ुबान में आम बातें करना शुरू कर दी। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था, जबकि इमरान और टाइगर में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। टाइगर आ रहा है, अचानक जवाना ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। उसी लम्हे टाइगर तेज़ कदम उठाता हुआ उनके करीब पहुँच गया। वो नए मेकअप में था। यहाँ ऐसा आला मौजूद है जो हमारी बातचीत दूसरों तक पहुँचा रहा है, सदीकी ने टाइगर के बोलने से पहले ही पाकिस्तानी जुबान में कहा। तो टाइगर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। आपने रास फेस को चेक कर लिया है? टाइगर ने उनके करीब बेंच पर बैठते हुए पूछा।
ہاں لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا اور تم غائب کہاں ہو گئے تھے؟ پرنس کدھر ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ پرنس باہر موجود ہے، میں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ ہمیں 2 اطراف سے گھیر لیا گیا ہے اور راس ریس کے ذریعے یہاں ہونے والی تمام بات چیت ان تک پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے جوزف کو چیک کر لیا تھا۔ جب جوزف اپنے ساتھیوں سمیت ٹیکسی میں سوار ہو کر جہاں پہنچا تھا، بین الاقوامی فلائٹ کی وجہ سے ہم نے اسلحہ پاس نہیں رکھا تھا۔ کیا آپ دونوں کے پاس اسلحہ موجود ہے؟ ٹائیگر نے صدیقی اور ہاور کا نام لیے بغیر ان سے پوچھا۔ نہیں، یہاں اکثر پولیس چیکنگ کرتی رہتی ہے اور یہاں اسلحہ رکھنا جرم ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے حکم میں جو اونچی جھاڑیوں والا پلاٹ ہے اس میں 4 مسلح افراد موجود ہیں۔ سامنے جہاں سے راس ریس فائر کیا گیا ہے وہاں بھی 4 افراد موجود ہیں اور یہ 8 مسلح ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسی طرح ان کے نشانوں پر ساکت بیٹھے رہیں گے؟ ہاور نے کہا۔ اور اگر انہوں نے تمہیں پرنس سمجھ لیا تو پھر؟ صدیقی نے کہا۔ شامالی کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، ہوشیار، اچانک خاموش بیٹھے ہوئے جوزف نے کہا۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے اچانک دونوں اطراف سے فائرنگ کی آوازوں سے گارڈن گونج اٹھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ٹائیگر، صدیقی سمیت ہاور، جوزف اور جوانا بری طرح چیختے ہوئے نیچے گرے، لیکن فائرنگ اسی طرح جاری تھی کہ اچانک پولیس کی سیٹیوں کی آواز سے گارڈن گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ بند ہو گئی، لیکن وہ سب گھاس پر ساکت پڑے ہوئے تھے اور خون ان کے جسموں سے بہہ رہا تھا۔ ان کے جسموں میں معمولی حرکت بھی نہ تھی۔ اسٹارک جب کار میں سوار نیشنل گارڈن کے قریب پہنچا تو دور سے پولیس کی سیٹیوں کی آواز اور ایمبولینس گاڑیوں کے محسوس سائرن سن کر وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ اسی لمحے 2 ایمبولینس گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئی پوری رفتار سے اس کی کار کے قریب سے گزر کر آگے بڑھتی چلی گئیں، جبکہ پولیس کی سیٹیوں کی آواز بھی اب واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا نائف نے ان پر فائر کھول دیا ہے؟ اسٹارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار پارکنگ کے قریب پہنچی تو اسے کار وہاں باہر سے ایک سائڈ پر روکنی پڑی، کیونکہ لوگ اس طرح نیشنل گارڈن سے نکل کر بھاگ رہے تھے جیسے وہاں اچانک قیامت برپا ہو گئی ہو۔ پارکنگ تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ اسٹارک کار سے اترا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ اسٹارک نے ایک آدمی کو جو تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھ رہا تھا روک کر پوچھا۔ 5 افراد کو فائر کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ 5 افراد؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران بھی ان میں شامل تھا۔ ویری گڈ، اسٹارک نے مسرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ وہ گیٹ سے باہر آنے والوں کی تعداد میں پہلے سے کافی کمی آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کافی تعداد میں لوگ گارڈن کے اندر سے باہر آ رہے تھے اور سب کے چہروں پر پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ یہاں ہوا کیا ہے؟ اسٹارک نے ایک سائڈ پر کھڑے باوردی دربان سے پوچھا۔ جناب، یہاں پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے، اب تو یہاں کوئی تفریح کرنے نہیں آئے گا، دربان نے بڑبڑانے کے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ، اسٹارک نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جناب، 5 افراد جن میں 2 سیافام تھے ایک خطے میں بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان پر 2 اطراف سے فائرنگ ہوئی اور وہ 2 پانچوں کے پانچوں ہلاک ہو کر رہ گئے۔ یہاں کی سیکیورٹی نے سیٹیاں بجائیں تو فائرنگ رک گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی بھگدڑ سی مچ گئی اور فائرنگ کرنے والے بھی اسی بھگدڑ میں غائب ہو گئے۔ پھر پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں پہنچ گئی، کیونکہ یہاں 2 ایمبولینس مستقل طور پر موجود رہتی ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے کی صورت میں بروقت استعمال میں لائی جا سکیں۔ ان 5 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے سب لوگ اب گارڈن سے جا رہے ہیں، دربان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اسٹارک کے جسم میں سکون اور مسرت کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ نائف نے اسے بتایا تھا کہ وہاں 2 حبشی اور 2 ایکریمین افراد موجود تھے، جبکہ اب بتایا جا رہا تھا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران وہاں پہنچ گیا تھا اور پھر راس ریس کی مدد سے اس کے ساتھیوں نے چیکنگ کر لی ہوگی اور پھر فائر کھول دیا گیا ہوگا۔ یہ سب سوچتا ہوا اسٹارک واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا پروگرام ہیڈ کوارٹر جانے کا تھا تاکہ وہ نائف اور اس کے ساتھیوں سے پوری تفصیل معلوم کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ نائف اور اس کے ساتھی اب پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہی پہنچیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ ہیڈ کوارٹر میں مستقل رہنے والا ریچرڈ وہاں موجود تھا، لیکن نائف اور اس کے ساتھی ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ اسٹارک نائف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پریشان ہوتا، نائف کی کار اندر داخل ہوئی۔ ارے باس آپ یہاں؟ نائف نے کار پورچ میں روک کر نیچے اتر کر اسٹارک کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، میں ابھی نیشنل گارڈن سے یہاں پہنچا ہوں۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ کیا عمران بھی ٹارگٹ میں آیا ہے یا نہیں؟ اسٹارک نے انتہائی بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ یس بوس، وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو گیا ہے، نائف نے کہا۔ تو اسٹارک کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ ویری گڈ، پھر تو تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اسٹارک نے کہا۔ وہ دونوں اس دوران چلتے ہوئے آفس میں پہنچ گئے تھے۔ ہاں، اب تفصیل بتاؤ۔ آفس میں پہنچ کر کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اسٹارک نے انتہائی اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ بس آپ کے حکم کے مطابق ہم نے انہیں 2 اطراف سے گھیر لیا تھا۔ ایک طرف میں، وارنر اور 2 ساتھی تھے، جبکہ دوسری طرف ہمارے باقی 4 ساتھی تھے۔ راس ریس کے ذریعے ان کی گفتگو سن رہے تھے، لیکن وہ زیادہ تر اسی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
لیکن ہمیں انتظار تھا اس عمران کا، پھر اچانک ایک آدمی ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ مقامی آدمی تھا، اس سے پہلے نظر نہ آیا تھا، اس لیے یہ لازماً عمران ہو سکتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا تو میں نے دوسری طرف موجود اپنے آدمی کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے حکم دیا کہ جیسے ہی میں فائر کو کھولوں وہ بھی فائر کھول دیں۔ ابھی میں اسی انتظار میں تھا کہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ کیا واقعی یہی عمران ہے یا اس کا وہ ساتھی ہے جو ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا تھا، کہ اچانک وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے اور میں سمجھ گیا کہ ان کو کوئی شک پڑ گیا ہے اور وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ ایسی صورت میں ان پر فائر کھول دیا جائے، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سمیت ان پر فائر کھول دیا۔ اس کے ساتھ دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی اور وہ سب نیچے گر کر تڑپنے لگے اور چند لمحوں میں ساکت ہو گئے۔ کیونکہ فائرنگ سے ہر طرف بھگدڑ سی مچ گئی تھی، اس لیے ہم نے فائرنگ بند کی اور اس بھگدڑ کا سہارا لے کر ہم وہاں سے باہر آ گئے۔ لیکن میں وہاں ایک سائڈ پر رکا رہا، میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر پولیس اور وہاں موجود 2 ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی اور انہیں ایمبولینسوں میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن انہیں ایمبولینسوں میں ڈالنے والوں نے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ سب ہلاک ہو چکے تھے۔ تو میں مطمئن ہو کر جہاں آ گیا اور جہاں آپ پہلے سے موجود تھے۔ نائف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے ہسپتال سے کنفرم کر لیا تھا؟ اسٹارک نے کہا، باس میں نے سوچا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے فون پر کنفرم کر لوں گا۔ نائف نے جواب دیا، کرو کنفرم تاکہ میں سیکشن چیف کو رپورٹ دے سکوں۔ اسٹارک نے کہا تو نائف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ پھر انکوائری سے اس نے جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی شعبے کا نمبر معلوم کیا۔ پھر کیٹل دبا کے ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو، اسٹارک نے کہا تو نائف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جنرل ہسپتال شعبہ ایمرجنسی پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نیشنل گارڈن کے حادثے کے 5 افراد ہسپتال لائے گئے ہیں، اب ان کی پوزیشن کیا ہے؟ نائف نے پوچھا۔ ان میں سے 2 افراد کا آپریشن ہو رہا ہے جبکہ 3 افراد کا آپریشن ہو گیا ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب کیا وہ زندہ تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائف نے ایسے لہجے میں کہا جسے اسے دوسری طرف سے دی جانے والی اطلاع پر یقین نہ آ رہا ہو۔ البتہ اس نے لاشعوری انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہیں سب مردہ خیال کر رہے تھے وہ زندہ تھے اور ان میں سے 3 خطرے سے بھی باہر آ چکے ہیں۔ اب ہمیں ہسپتال میں کارروائی کرنا ہوگی، اسٹارک نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، واقعی اب وہاں کارروائی کرنا ہوگی، نائف نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کی یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، ریچرڈ بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ گروپ واپس آ گیا ہے یا نہیں؟ نائف نے پوچھا۔ یس سر، سب آ گئے ہیں، ریچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، نائف نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا کیڈل دبایا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ وارنر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے وارنر کی آواز سنائی دی۔ نائف بول رہا ہوں، نائف نے کہا۔ یس باس، حکم، وارنر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی بھی جنرل ہسپتال کی شعبہ ایمرجنسی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ زخمی تھے۔ ان میں سے 3 کے آپریشن ہو چکے ہیں اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، جبکہ 2 کے آپریشن جاری ہیں، انہیں ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ تم 4 ساتھی لے جاؤ اور وہاں ہسپتال میں ان کا خاتمہ کر دو، نائف نے کہا۔ اور باس، اس قدر شدید اور ڈائریکٹ فائرنگ کے باوجود وہ زندہ کیسے بچ گئے؟ حیرت ہے، وارنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہاں پر سب کا یہی خیال تھا اور مجھے بھی یقین تھا کہ یہ 5 ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اب ہسپتال والوں نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں، جبکہ ایسا ہونا چاہیے تھا، نائف نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، میں فوراً فون کر کے ہسپتال سے معلوم کرتا رہوں گا۔ جب ان دونوں کا آپریشن بھی ہو جائے گا تو ہم وہاں پہنچیں گے، وارنر نے کہا۔ اوکے، نائف نے کہا، ریسیور رکھ دیا۔ انہیں ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے، نائف تم خود ساتھ جاؤ، اسٹارک نے کہا۔ یس باس، میں چلا جاتا ہوں، نائف نے کہا تو اسٹارک اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کلب جا رہا ہوں، جیسے ہی یہ ہلاک ہوں تم نے مجھے کال کر کے رپورٹ دینی ہے تاکہ سیکشن چیف کو رپورٹ دی جا سکے۔ وہ شدت سے اس رپورٹ کے منتظر ہوں گے، اسٹارک نے مڑتے ہوئے کہا۔ یس باس، نائف نے کہا تو اسٹارک تیز سے قدم اٹھاتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی کار واپس اپنے کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شدید زخمی افراد کو ان کے بیڈز پر گولی مار کر ہلاک کر دینا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ جنرل ہسپتال کی شعبہ ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر کے باہر عمران انتہائی بے چینی کے عالم میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی طاری تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں پہنچا تھا اور جہاں پہنچنے کے بعد اسے بتایا گیا تھا کہ جوزف، جوانا اور ٹائیگر تینوں کے آپریشن ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن صدیقی اور ہاورڈ دونوں ابھی تک آپریشن تھیٹر میں اور ان کی حالت ابھی نازک ہے۔ عمران وہی نیشنل گارڈن میں ہی تھا کہ جب یہ فائرنگ ہوئی۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اچانک اس طرح اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیا جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، نہ ہی انہیں موقع ملا کہ وہ کرامبی میں کسی ایسی مارکیٹ کو تلاش کریں جہاں سے انہیں اسلحہ مل سکتا،
کہ کرامی میں اسلحے کی خرید و فروخت قانونی طور پر ممنوع تھی، اس لیے یہاں کھلے عام اسلحہ فروخت نہیں ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب تک وہ خود دشمن ایجنٹوں کے سامنے نہیں آئے گا یہ لوگ اس کے ساتھیوں پر فائر نہیں کھولیں گے، کیونکہ اب تک ان کی طرف سے فائرنگ نہ کرنے سے تو یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا، ورنہ تو ٹائیگر اور اس کے نیشنل گارڈن پہنچنے سے کافی پہلے جوزف، جوانا، ہاور اور صدیقی وہاں موجود تھے۔ دشمن ایجنٹوں نے راست ریز بھی وہاں فائر کی تھی جسے وہ اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن سکتے تھے۔ عمران وہاں پہنچ چکا تھا اور جلد ہی دشمن ایجنٹوں پر قابو پا لیا جاتا، لیکن اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ پھر فائرنگ ہوتے ہی پورے نیشنل گارڈن میں زبردست بھگدڑ مچ گئی اور عمران جو گیٹ کے قریب موجود تھا جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو وہ سب شدید زخمی اور بے حس و حرکت پڑے تھے۔ پھر پولیس اور ایمبولینس انہیں لے کر ہسپتال روانہ ہو گئی۔ عمران اس کے بعد اسٹار کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ تو اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے اسٹارک گیٹ کے قریب کھڑا نظر آ گیا۔ عمران گارڈن کے اندر تھا۔ پھر جب تک وہ گیٹ کے قریب پہنچا اسٹارک جا چکا تھا۔ وہاں پر جو صورتحال تھی اس میں کسی ٹیکسی یا سواری کا مل جانا تقریباً ناممکن تھا، اور ویسے ہی ہوا۔ اسٹارک کی کار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اسے کوئی سواری نہ مل سکی تو اس نے سوچا کہ وہ پہلے ہسپتال جا کر اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کر لے، پھر اس ٹاپ کو تو بہرحال اس کے کلب میں کسی بھی وقت گھیرا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے ٹیکسی ملی اور وہ یہاں ہسپتال پہنچ گیا۔ اب وہ یہاں ٹہلتے ہوئے سوچے جا رہا تھا کہ اسٹارک اور اس کے ساتھیوں کو بہرحال علم ہو جائے گا کہ ان کی فائرنگ کے باوجود اس کے ساتھی زندہ بچ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہنچ کر دوبارہ ان پر فائر کھول دیں، اس لیے ان کو یہاں سے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ لیکن کرامبی میں اس کا کوئی ایسا جاننے والا نہ تھا جس سے وہ مدد لے سکتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ویلنگٹن میں مادام ڈیزی کا نیٹ ورک پورے افریقہ میں بھی موجود ہے، اس لیے لازماً مادام ڈیزی کا کوئی نہ کوئی آدمی یہاں کرامبی میں بھی موجود ہوگا۔ لیکن جب تک صدیقی اور ہاور آپریشن تھیٹر سے باہر نہ آ جاتے وہ کہیں جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کسی بھی وقت اسٹارک اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شعبے کے بیرونی حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے آتے ہوئے 2 پبلک فون بوتھ دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر ایک ویگن سٹور بھی موجود تھا، یہاں کارڈ کی مدد سے کال ہو سکتی تھی۔ پھر عمران کو اس سٹور سے کارڈ مل گئے تو وہ فون بوتھ میں داخل ہو گیا جہاں اندر بورڈ موجود تھا جس پر بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے رابطہ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ اس نے ویلنگٹن کا رابطہ نمبر دیکھا، پھر کارڈ فون پیس میں ڈال کر اس نے اسے دبایا تو فون پیس کے اوپر سبز رنگ کا چھوٹا سا بلب جل اٹھا تو اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بس ڈیزی بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی خوش سی نسوانی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں کرامبی سے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون علی عمران؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، عمران نے ڈگریوں سمیت تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ارے اچھا پرنس عمران آپ، لیکن آپ کرامبی کیسے پہنچ گئے؟ مادام ڈیزی نے اس بار بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں ایک مشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، لیکن یہاں میرے ساتھیوں پر اچانک فائر کھول دیا گیا اور اس وقت کرامبی کے جنرل ہسپتال میں ہے۔ میں بھی وہیں سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے پہلے ان پر حملہ کیا ہے وہ ہسپتال پہنچ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں فوری طور پر یہاں سے شفٹ کر کے کسی پرائیویٹ اور خفیہ ہسپتال میں لے جانا چاہتا ہوں، جبکہ کرامبی میں میرا کوئی واقف نہیں، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ارے اس لیے تم اتنے سنجیدہ ہو؟ تم فکر مت کرو پرنس، کرامبی میں ماسٹر ہاک موجود ہے، ہاک کلب کا مالک اور جنرل مینیجر۔ وہ تمہیں بہت اچھی طرح نہ صرف جانتا ہے بلکہ تمہارا فین بھی ہے۔ وہ اس کرامبی کی انڈر ورلڈ کا کنگ ہے۔ میں اسے فون کر دیتی ہوں، تم 10 منٹ بعد اسے فون کر لینا، وہ سب کچھ کر دے گا۔ میں تمہیں اس کا فون نمبر بھی دے دیتی ہوں، مادام ڈیزی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے فون نمبر بتا دیا۔ یہ ماسٹر ہاک وہی ہے جو پہلے تمہارے ساتھ تھا؟ عمران نے کہا۔ ہاں وہی ہے جو کرامبی کا رہنے والا ہے، 5 سال پہلے وہ کرامبی سیٹل ہو گیا اور وہ اب وہاں کا کنگ ہے، مادام ڈیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم اسے فون کر دو، میں 10-15 منٹ بعد اسے فون کر لوں گا اور تمہارا شکریہ میں بعد میں ہی ادا کروں گا، عمران نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پرنس عمران، تمہارے پہلے ہی مجھ پر کافی احسانات ہیں، مادام ڈیزی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا۔ فون بوتھ سے نکل کر وہ واپس آپریشن تھیٹر والے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہاں پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ صدیقی اور ہاور دونوں کو آپریشن تھیٹر سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے تو اس نے بے احتیاط اطمینان بھرا طویل سانس لیا، پھر ایک بار پھر پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کارڈ فون پیس میں ڈالا اور اسے دبا دیا۔ جب فون پیس کے اوپر چھوٹا سا سبز بلب جل اٹھا تو اس نے مادام ڈیزی کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہاک کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ ماسٹر ہاک سے بات کراؤ، میں پرنس عمران بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ماسٹر ہاک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی عمران اسے پہچان گیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ارے پرنس آپ کرامبی میں ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب مادام ڈیزی کا فون آیا تھا، اس نے مجھے بتایا۔ کیا ہوا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اور کس نے کیا یہ سب کچھ؟ ماسٹر ہاک نے کہا۔
یہ سب تفصیل بعد میں ڈسکس ہوگی. فوری مسئلہ میرے ساتھیوں کا جنرل ہسپتال سے شفٹنگ کا ہے. کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا. آپ انہیں کہاں شفٹ کرانا چاہتے ہیں؟ ماسٹر حق نے پوچھا. کسی ایسے پرائیویٹ ہسپتال میں جہاں وہ دوبارہ حملوں سے محفوظ رہ سکیں، اور یہ کام فوری ہونا چاہیے. کسی بھی لمحے ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. عمران نے جواب دیا. آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ماسٹر حق نے کہا. شعبہ ایمرجنسی میں. عمران نے جواب دیا. کیا آپ اپنی اصل شکل میں ہیں؟ ماسٹر حق نے پوچھا. نہیں، میں میک اپ میں ہوں، اور تمہارا جو آدمی آئے وہ شعبہ ایمرجنسی کے بیرونی حصے میں موجود پروویژن اسٹور پر آ جائے، جس کے ساتھ 2 فون بوتھ ہیں. میں وہاں موجود ہوں. سرخ رنگ کی ٹائی باندھی ہے. عمران نے کہا. میں خود آ رہا ہوں. ماسٹر حق نے کہا. پہلے انتظامات کر لینا یہاں سے فوری شفٹنگ کے. ویسے میرے ساتھی شدید زخمی ہے، تم انتظامات اس انداز میں کرانا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. عمران نے کہا. ارے ایسی صورت میں اس ہسپتال میں ہی انہیں اسپیشل وارڈ میں شفٹ کرایا جا سکتا ہے. وہاں میرے آدمی پہرا بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں شفٹنگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. ماسٹر حق نے کہا. تمہاری بات درست ہے، میں بہرحال ان کا تحفظ چاہتا ہوں. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. آپ بے فکر رہیں، میں انتظامات کر کے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ رہا ہوں. ماسٹر حق نے کہا. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا. پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے. کیونکہ رابطہ نمبروں کی جو لسٹ یہاں بوتھ میں موجود تھی، اس میں پاکیشہ کا رابطہ نمبر نہ تھا. انکوائری پلیز. رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. یہاں سے پاکیشہ کا رابطہ نمبر بتا دیں. عمران نے کہا. پاکیشہ؟ کیا یہ ایشیا کا ملک ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا. ہاں، یہ ایشیا کا ملک ہے، عمران نے جواب دیا. ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی. ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی. یس، عمران نے کہا. تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا. عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر کریڈل دبا کر اس نے کارڈ کو مزید آگے کی طرف دبایا. پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. X2. دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی محسوس آواز سنائی دی. عمران بول رہا ہوں، بلیک زیرو کرامبی سے. عمران نے کہا. ارے عمران صاحب آپ. دوسری طرف سے اس بار بلیک زیرو نے اصل آواز میں کہا. چوہان اور نعمانی پہنچ گئے ہیں واپس؟ ہاں پہنچ گئے ہیں، اور میں نے انہیں آرام کرنے کا کہہ دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا. میں اب صدیقی اور ہاور کو بھی بھجوا رہا ہوں، انہیں بھی آرام کا کہہ دینا. عمران نے کہا. کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس مشن میں؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا. تو عمران نے اسے کرامبی پہنچ کر گزرنے والے تمام حالات سے آگاہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ 4 سٹارز کے بیرونی مشن ٹاسک نہیں آیا، تو اب کیا صفدر اور اس کے ساتھیوں کو بھجوایا جائے؟ بلیک زیرو نے کہا. ہاں، میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اس بار 4 سٹارز کو موقع دیا جائے، لیکن یہ شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا. تم صفدر اور اس کے ساتھیوں کو بھجوا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو بھی مجھے واپس بھجوانا پڑے. عمران نے کہا. ارے تک کیا وہ بھی شدید زخمی ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا. صدیقی اور ہاور سے تو کم زخمی ہے، لیکن بہرحال زخمی ہے. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، میں انہیں بھجوا دیتا ہوں. بلیک زیرو نے کہا. بتا دینا کہ وہ کرامبی پہنچ کر ہاک کلب پہنچ کر اس کے مالک ماسٹر ہاک سے مل کر میرے بارے میں پوچھ لیں. عمران نے کہا. ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا. تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھا. پھر کارڈ نکال کر اس نے جیب میں ڈالا، اور فون مجھ سے باہر آیا ہی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایمرجنسی شعبے کے اندرونی حصے کی طرف سے تیز فائرنگ کی آوازیں پڑی. تو وہ یکلخت بوکھلانے والے انداز میں اندرونی طرف کو بھاگ پڑا. اس کے ذہن میں فائرنگ سے زیادہ تیز دھماکے ہو رہے تھے. ڈیوک اور پیگی دونوں چاگی سے لارگو شفٹ ہو چکے تھے. سردار ماتو کو جنگل میں بھجوا دیا گیا تھا، اور سردار ماتو کے تحت لارگو میں موجود تمام چاگو فورس اب ڈیوک کے انڈر کام کر رہی تھی. ویسے ڈیوک اور پیگی دونوں نے اپنے ہاتھ آدمیوں کو بھی کال کر لیا تھا. ان کی تعداد 8 تھی. 4 افراد ڈیوک کے سیکشن سے تھے اور 4 افراد پیگی کے سیکشن سے، اور وہ کسی بھی وقت ہیلی کاپٹر پر جہاں پہنچنے والے تھے. سردار ماتو کا ہیڈ کوارٹر اب ڈیوک اور پیگی کے استعمال میں تھا. ڈیوک نے جہاں پہنچتے ہی چاگو فورس کے تمام افراد کو کال کر کے انہیں تفصیلی ہدایات دے دی تھی کہ وہ لارگو میں آنے والے اور یہاں کے رہنے والے ہر آدمی کو نگاہ میں رکھیں اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے رہیں. پھر جو آدمی بھی کسی بھی وجہ سے مشکوک نظر آئے اسے اطلاع دے دی جائے، اور پھر اس نے احکامات کی تکمیل کی جائے. چاگو فورس کا ہیڈ کوارٹر علیحدہ تھا. اس کا انچارج مراجو تھا. وہ دیو ہیکل آدمی تھا اور اپنے انداز و اعتبار سے انتہائی سخت اور شفاق آدمی لگتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ چاگو فورس کے افراد جتنا مراجو سے ڈرتے تھے اتنا شاید سردار ماتو سے بھی نہ ڈرتے تھے. ڈیوک نے مراجو کو بلا کر اسے بھی تفصیلی ہدایات دے دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ روزانہ اسے رپورٹ دیا کرے. چاگو فورس کو انہوں نے پورے لارگو میں پھیلا دیا تھا اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھیں. اس وقت ڈیوک اور پیگی کمرے میں بیٹھے تھے. پیگی کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے. کیا بات ہے ڈیئر، تم بے حد سنجیدہ نظر آ رہی ہو. ڈیوک سے نہ رہا گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا یہاں کیا کام ہے. تمام انتظام تو تم نے سنبھال لیا ہے، میں کیا کروں گی؟ پیگی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. تو تم اس لیے سنجیدہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تمام انتظام تم سنبھال لو، میں صرف تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. ڈیوک نے کہا. نہیں، سیکشن چیف نے تمہیں مجھ پر ترجیح دی ہے اور دی بھی جانی چاہیے، کیونکہ مقابلہ بے حد سخت ہے. ہمارے مخالف انتہائی سیکرٹ
एजेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं फारिग नहीं रहना चाहती। पैगी ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा करो कि चागो के इस सेक्शन की कमान संभाल लो जो जहाँ क्लबों, होटलों, रिहायशी इलाकों को चेक करता है, और चाहो तो अपना हेडक्वार्टर भी अलहदा बना लो। डेविक ने कहा। और तुम क्या करोगे? पैगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं और मेरे साथी आने और जाने वालों को चेक करेंगे, और जब वो किसी होटल में रहेंगे या किसी क्लब में जाएंगे तो फिर उनकी चेकिंग तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। डेविक ने कहा तो पैगी का सता हुआ चेहरा यकलहत खिल उठा। वेरी गुड, तुमने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया। गुड शो। मैं मराजू से बात करती हूँ, पैगी ने खुश होते हुए कहा। तुम नहीं, मैं मराजू से बात करता हूँ, डेविक ने कहा, और मेज़ पर पड़ा हुआ फ़ोन अपनी तरफ खिसका कर उसने उसे करीब किया। फिर रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दिगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, मराजू बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सख्त आवाज़ सुनाई दी। डेविक बोल रहा हूँ। डेविक का लहजा भी सख्त था। यस बॉस, मराजू ने इस बार कदरे मोदबाना लहजे में कहा। सेक्शन चीफ की तरफ से हुक्म दिया गया है कि पैगी चागो के उस सेक्शन के इंचार्ज होगी जिसके ज़िम्मे होटल, क्लब और रिहायशी इलाकों की चेकिंग है, और उसका हेडक्वार्टर अलहदा होगा, और तुम उसका हुक्म भी इसी तरह मानोगे जैसे मेरा मानते हो। डेविक ने कहा। हुक्म की तामील होगी जनाब, मराजू ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर बताओ कि पैगी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, और वहाँ फ़ोन और दीगर लवाजमात मुहैया कर दो। बोलो कितनी देर में ये काम हो जाएगा? डेविक ने कहा। जनाब सिर्फ 2 घंटों में, मराजू ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, 2 घंटों के अंदर ये तमाम इंतजाम करके कोई आदमी यहाँ भेजो ताकि वो मादाम पैगी को वहाँ ले जाए। उसके बाद मादाम पैगी अपने सेक्शन के सिलसिले में तुम्हें जो अहकामात देंगी उनकी तुम्हें मुकम्मल तामील करना होगी। डेविक ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो डेविक ने रिसीवर रख दिया। गुड शो, तुमने वाकई मेरा मसला हल कर दिया है। अब मैं लोरगो शहर में उड़ने वाली चिड़िया को भी नज़रों में रखूंगी। पैगी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा और मेरा राब्ता रहेगा, इस तरह हम मौसल अंदाज में काम कर सकते हैं, डेविक ने कहा। डेविक, सेक्शन चीफ के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त कराम्बी में है और वहाँ बीटी के सुपर एजेंट उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें वहाँ के मामला से भी बाखबर रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग अचानक यहाँ हमारे सरों पर पहुँच जाए। पैगी ने कहा। हमें जो हुक्म दिया गया है पैगी, हमने वही कुछ करना है। सेक्शन चीफ अपने अहकामात में मामूली कोताही को भी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तुम ऐसी बात सोचना भी छोड़ दो, वरना ये भी हो सकता है कि सेक्शन चीफ हमारी बजाय दूसरे सुपर एजेंट्स यहाँ ले आए और हमारे डेथ आर्डर जारी कर दिए जाए। सेक्शन चीफ के पास सुपर एजेंटों की कोई कमी नहीं, डेविक ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सॉरी डेविक, दरअसल फारिग रहने की वजह से ऐसी सोच मेरे जहन में आई थी, आइंदा मैं मोहतात रहूँगी, पैगी ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। तो डेविक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सामने मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेविक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविक बोल रहा हूँ, डेविक ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। सरदार मातू बोल रहा हूँ लेबॉर्ट्री से। दूसरी तरफ से सरदार मातू की आवाज़ सुनाई दी। ओह तुम, क्या लेबॉर्ट्री से हमारा फ़ोन का रब्ता करा दिया गया है? डेविक ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। लेबॉर्ट्री से हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दिया गया है और लेबॉर्ट्री को टॉप रेड अलर्ट करार देकर मुकम्मल तौर पर सेल्ड कर दिया गया है। अब लेबॉर्ट्री एरिया के बाहर मास्को रेस का सर्कल कायम कर दिया गया है, इसलिए ना ही उस सर्कल के अंदर कोई जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है। हमने अलहदा सिक्योरिटी एरिया कायम कर लिया है, यहाँ सेटेलाइट फ़ोन भी मुहैया कर दिया गया है और ऐसे आलात भी मुहैया कर दिए गए हैं जिनकी मदद से हम लोगों से यहाँ तक चारों अतराफ में हरकत करने वाले हर इंसान और हर जानवर को मार्क कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको टारगेट भी बनाया जा सकता है। इस सारे इलाके को नॉन फ्लाई जोन करार दे दिया गया है। ऐसे मिसाइल भी दरख्तों पर नस्ब कर दिए गए हैं जिनकी वजह से हेलीकॉप्टर जेट जहाज़ को भी पलक झपकने में निशाना बनाया जा सकता है, सरदार मातू ने मुसलसल बोलते हुए बताया। अरे बड़े सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, डेविक ने कहा। ये तमाम इंतजाम मेन हेडक्वार्टर के हुक्म पर किए गए हैं और बारोशों में मौजूद मेन हेडक्वार्टर के खसूसी असलहा स्टोर से ये सामान मुहैया किया गया है। उसकी तंजीम के लिए भी मेन हेडक्वार्टर के माहरीन भिजवाए गए हैं जो उड़न तश्तरी नुमा खसूसी जहाज़ में आए और ये तमाम तनसीबात करके उनका कंट्रोल हमें देकर उसी जहाज़ में वापस चले गए हैं, सरदार मातू ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस कदर सख्त तरीन इंतजाम करने की वजह क्या है, डेविक ने पूछा। मेन हेडक्वार्टर को खदशा है कि सेक्शन के सुपर एजेंट्स पाकिस्तानी एजेंटों को रोक ना सकेंगे, इसलिए ऐसे इंतजाम हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर किए गए हैं, सरदार मातू ने जवाब दिया। ठीक है, मेन हेडक्वार्टर का खदशा बजा है, ऐसे इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि इन आलात को इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। अव्वल तो पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कराम्बी में ही हो जाएगा, और अगर ऐसा किसी भी वजह से ना भी हो सका तो फिर लोर को यकीनन उनका मदफन साबित होगा, डेविक ने कहा। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मैंने इसलिए आपको कॉल किया और आपको ये तमाम तफसीलात बताई हैं कि आपको किसी भी वक्त और किसी भी मामले में हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें फ़ौरी कॉल कर सकते हैं, सरदार मातू ने कहा। उसके साथ उसने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, डेविक ने कहा।
اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیوک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے اس قدر خوف ہے ان پاکستانی ایجنٹوں کا، پیگی نے کہا۔ خوف کی بات نہیں ہے پیگی، اصل میں مین ہیڈ کوارٹر حقیقت پسند ہے۔ اب تم دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح مسلسل آگے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کو ٹریس بھی کر لیا ہے، اس لیے یہ بہتر تھا کہ حفظ متقدم کے طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں، ڈیوک نے کہا تو پیگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک چاگو کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دونوں کو سلام کیا۔ مادام کو لینے آیا ہوں، مادام کا ہیڈ کوارٹر تیار ہو گیا ہے، آنے والے نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تو پیگی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے وہاں جا کر مجھے اپنا فون نمبر بتانا ہے تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ رہے، ڈیوک نے کہا۔ ٹھیک ہے، پیگی نے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا ایمرجنسی شعبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، فائرنگ کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں، البتہ ہلکا ہلکا شور اندر سے سنائی دے رہا تھا۔ پھر جب عمران بھاگتا ہوا ایمرجنسی شعبے کے گیٹ پر پہنچا تو ایک باوردی گارڈ نے اسے روک لیا۔ رک جائیے، آگے مت جائیے، گارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی فائرنگ تھی؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دو مسلح آدمی اچانک اسپیشل وارڈ میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں موجود 2 زخمیوں پر فائر کھول دیا، لیکن ان کے ایک ساتھی نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کی پلک جھپکنے میں گردنیں توڑ دیں، لیکن وہ دونوں زخمی فائرنگ کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے ہیں اور انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا ہے، اس لیے انچارج ڈاکٹر نے ہمیں کال کر لیا ہے، اس گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے ساتھی تھے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گارڈ کو ایک طرف دھکیلتا ہوا تیزی سے اسپیشل وارڈ کی طرف بھاگ پڑا، کیونکہ صدیقی اور ہاور کے علاوہ باقی ساتھی جن میں ٹائیگر، جوزف اور جوانا شامل تھے اسپیشل وارڈ میں ہی تھے، کیونکہ وہ کم زخمی تھے جبکہ صدیقی اور ہاور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھے۔ اور پھر چند لمحوں بعد جب وہ وارڈ میں داخل ہوا تو بے احتیاط اچھل پڑا۔ جوزف ایک کرسی پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے سامنے فرش پر 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وارڈ میں ڈاکٹر اور نرسوں کے ساتھ ساتھ 2 مسلح گارڈ بھی موجود تھے جبکہ سامنے موجود ٹائیگر اور جوانا دونوں کے بیڈز خالی تھے۔ کیا ہوا ہے جوزف؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو جوزف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باس میں واش روم میں گیا تھا، جب میں باہر آیا تو اس لمحے یہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکانے میں سامنے بیڈز پر موجود ٹائیگر اور جوانا پر فائر کھول دیا، جس پر میں نے ان کی گردنیں توڑ دیں، جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اور جوانا کیسے ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ انہیں گولیاں تو ضرور لگی ہیں باس، لیکن وہ بچ جائیں گے، فادر جوشوا کے نمائندے وچ ڈاکٹر ہاشانی نے مجھے بتا دیا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ اسی لمحے پولیس کے افراد اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ انچارج ڈاکٹر تھا، اس نے ان دونوں کو ہلاک کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پولیس آفیسر سے کہا، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ پولیس آفیسر نے کہا، سوری آپ ایسا نہیں کر سکتے، جوزف اگر انہیں ہلاک نہ کرتا تو یہاں موجود سب افراد کو ہلاک کر دیتے، مجرم یہ ہے جوزف نہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کون ہیں؟ پولیس انسپکٹر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ماسٹر ہاک کو جانتے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں کیوں؟ پولیس انسپکٹر نے یکلخت اچھلتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر یکلخت ہلکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بہت جہاں آ رہے ہیں جن پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ جوزف بھی ان کا مہمان ہے۔ عمران نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بیان لکھ لوں گا کہ یہاں کیا ہوا ہے، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے۔ پولیس آفیسر نے پہلے عمران سے اور فکرے کے آخر میں اس نے جوزف کو مخاطب کر کے کہا۔ اسی لمحے ایک دیو قامت لہیم شہیم آدمی جس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کافی بڑا تھا اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 4 افراد تھے۔ ارے ماسٹر ہاک، آپ ہو جہاں؟ پولیس آفیسر نے چونک کر اس دیو ہیکل آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام پرنس ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ آدمی چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ ارے کیا ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں فائرنگ ہو گئی ہے؟ ماسٹر ہاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں آپ سے فون پر باتیں کر رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں پہنچے اور انہوں نے ہمارے ساتھ 2 ساتھیوں پر جو زخمی تھے فائر کھول دیا، لیکن ہمارے تیسرے ساتھی جوزف نے جو واش روم سے باہر آ رہا تھا ان کی گردنیں توڑ دیں۔ عمران نے جواب دیا، آپ کے ساتھی زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے؟ ماسٹر ہاک نے کہا، انہیں پہلوؤں میں گولیاں لگی اور انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا ہے۔ اس بار ڈاکٹر نے جواب دیا، پولیس کے ساتھ آیا تھا۔ پرنس، کیا یہ 3 ہی آپ کے ساتھی ہیں یا اور بھی ہیں؟ ماسٹر ہاک نے پوچھا۔ 2 ساتھی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ آئی ایم سوری پرنس کہ ہمیں جہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی، لیکن اب ہم سب سنبھال لیں گے۔ پولیس آفیسر صاحب بیانات وغیرہ لکھیں اور پھر آپ جا سکتے ہیں، یہ لاشیں بھی ساتھ لے جائیے، باقی ہم پر چھوڑ دیں، میں لارڈ چیف سے خود بات کر لوں گا۔ ماسٹر ہاک نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی یہاں کی صورتحال بتا رہی ہے کہ مسٹر جوزف نے انتہائی بہادری اور دلیری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ یہ مجرم شاید یہاں قتل عام کر دیتے۔ پولیس آفیسر نے ہوش آمدہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر ہاک کے سامنے اس کا انداز ایسے تھا جیسے ماسٹر ہاک خود پولیس کمشنر ہو۔ ڈاکٹر پلیز آپ میرے 2 ساتھیوں کو لے جا کر انتہائی نگہداشت کا یونٹ دکھا دیں، یہ وہاں پہرا دیں گے۔ ماسٹر ہاک نے انچارج ڈاکٹر سے کہا، ٹھیک ہے، میرا آدمی جا کر انہیں یونٹ دکھا دیتا ہے، اب میرے آفس میں آ جائیے۔
ڈاکٹر انچارج نے کہا۔ پھر اس نے ایک جونیئر ڈاکٹر کو کہا کہ وہ ماسٹر ہاک کے 2 مسلح آدمی کو ساتھ لے جا کر انتہائی نگہداشت کا یونٹ دکھا دے۔ یس سر، ایک جونیئر ڈاکٹر نے کہا۔ پھر وہ دونوں آدمیوں سمیت واپس مڑ گیا۔ تم دونوں یہیں رہو گے اور خیال رکھو گے، اب مزید کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماسٹر ہاک نے اپنے باقی 2 آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ان میں سے ایک نے کہا۔ جوزف تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ ماسٹر ہاک کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انچارج ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے شاندار آفس میں موجود تھے۔ ڈاکٹر پلیز میرے ان ساتھیوں کے بارے میں مجھے بتائیے جو زخمی ہو گئے ہیں، عمران نے آفس میں پہنچ کر ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو پھر پہلے ان کے بارے میں معلوم کریں اور آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کو بتا دیں کہ وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں، عمران نے کہا۔ آپ بھی فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا، ڈاکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے کئی نمبر پریس کر دیے۔ حملے میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر نے کسی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ارے اچھا ٹھیک ہے، دوسری طرف سے جواب سن کر ڈاکٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، گولیاں نازک مقامات پر نہیں لگیں، البتہ انہیں اب انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم انہیں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کرنا چاہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن انتہائی احتیاط سے شفٹ کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ پرنس، اس لیے تو مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے، ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا، میں نے ان کی شفٹنگ کا بندوبست کر لیا ہے، ماسٹر ہاک نے کہا۔ کہاں شفٹ کرانا چاہتے ہیں آپ انہیں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ سوری ڈاکٹر، آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، ماسٹر ہاک نے سرد لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان کے لیے کافی منگوا لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ سب کافی پی کر فارغ ہوئے تو ایک مسلح آدمی اندر داخل ہوا۔ ایمبولینس آ گئی ہے باس، اس آدمی نے ماسٹر ہاک سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر، آپ ان مریضوں کو ایمبولینس میں شفٹ کرنے کا انتظام کرائیے، ماسٹر ہاک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف چونکہ کم زخمی تھا اس لیے وہ عمران کے ساتھ ہی ماسٹر ہاک کی کار میں بیٹھ گیا، جبکہ صدیقی، ہاور، ٹائیگر اور جوانا چاروں کو 2 ایمبولینسوں میں شفٹ کر دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہسپتال میں پہنچ گئے۔ یہ پرائیویٹ ہسپتال تھا اور عمران کو یہ دیکھ کر بے حد اطمینان ہوا تھا کہ جس وارڈ میں چاروں کو شفٹ کیا گیا تھا وہ بالکل علیحدہ اور بند وارڈ تھے۔ آپ بے فکر رہیں پرنس، یہاں میرے آدمی بھی مسلسل پہرا دیتے رہیں گے، یہاں کسی کی مجال نہیں کہ حملہ کر سکے، اور یہاں آپ کے ساتھیوں کا علاج بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، ماسٹر ہاک نے کہا۔ جوزف کو بھی عمران نے وہی اس وقت تک رہنے کا کہہ دیا جب تک وہ سب ٹھیک ہو کر یہاں سے باہر نہیں جاتے۔ پھر عمران ماسٹر ہاک کے ساتھ اس کے کلب میں آ گیا۔ ماسٹر ہاک کا آفس کلب کے عقبی حصے میں تھا۔ اب آپ بتائیے آپ کی رہائش کا انتظام کہاں کیا جائے؟ ماسٹر ہاک نے اپنے آفس میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری فکر مت کرو، میں کہیں بھی رہ لوں گا، لیکن تم نے ان حملہ آوروں کے بارے میں اب تک کوئی بات نہیں کی، کیا تم انہیں پہچانتے نہیں تھے؟ عمران نے کہا۔ میں نے انہیں دیکھا تھا پرنس، لیکن وہ کرامبی کے لوگ نہیں، اس لیے میں خاموش رہا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا لیڈر کون ہے، آپ مجھے بتائیے، میں ان کا خاتمہ ابھی کرا دیتا ہوں، ماسٹر ہاک نے کہا۔ نہیں، تم نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہی بہت ہے، البتہ مجھے ایک مشین پسٹل اور اس کا میگزین چاہیے، وہ اگر مل جائے تو میں ممنون ہوں گا، عمران نے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے پرنس، آپ کہیں تو آپ کے سامنے اسلحے کا ڈھیر لگا دیا جائے، اور ہاں سوری، آپ کون سی شراب پینا پسند کریں گے؟ ماسٹر ہاک نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، شکریہ، عمران نے کہا۔ تو ماسٹر ہاک چند لمحوں تک حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر کسی کو مشین پسٹل اور اس کے میگزین لانے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے اس دوران جیب سے ایک چیک بک نکالی اور ایک چیک پر رقم لکھ کر دستخط کیے، پھر چیک بک سے چیک علیحدہ کر کے اس نے ماسٹر ہاک کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے پرنس؟ ماسٹر ہاک نے چونک کر پوچھا۔ میرے ساتھیوں کے علاج کے اخراجات، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں پرنس، مادام ڈیزی نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں لے سکتا، میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں، ماسٹر ہاک نے چیک واپس کرتے ہوئے کہا۔ مادام ڈیزی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، تم یہ رکھ لو، عمران نے کہا۔ تو ماسٹر ہاک نے شکریہ کہہ کر چیک طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہو گیا، اس نے ایک پیکٹ اٹھایا ہوا تھا، اس نے وہ پیکٹ ماسٹر ہاک کے سامنے رکھا اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ یہ لو پرنس، جدید مشین پسٹل ہے اور اس کا میگزین، ماسٹر ہاک نے پیکٹ عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب تم ایک اور کام کرو، اس کے بعد مزید تکلیف تمہیں نہیں دی جائے گی، عمران نے پیکٹ کھول کر مشین پسٹل اور میگزین نکالتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پرنس؟ آپ حکم دیں، ماسٹر ہاک نے کہا۔ ایک رہائش گاہ جس میں ایک کار بھی موجود ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کسی کو علم نہ ہو، مجھے دے دو، عمران نے کہا۔ تو ماسٹر ہاک نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک کی رنگ نکال کر اس نے اسے عمران کے سامنے رکھ دیا
اس کی رنگ میں چابی اور ساتھ ہی ٹوکن پر رہائش گاہ کا پتہ درج ہے. یہ میری خاص رہائش گاہ ہے, اس میں کار بھی موجود ہے اور دیگر ضروری سامان بھی ہے, ماسٹر ہاک نے کہا. شکریہ. عمران نے مشین پسٹل کوٹ کی جیب میں اور میگزین دوسری جیب میں رکھ کر چابی اٹھاتے ہوئے کہا اور اس نے ٹوکن پر موجود پتہ دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا. اوکے, پھر ملاقات ہوگی, عمران نے کہا تو ماسٹر ہاک بھی اٹھ کھڑا ہوا. عمران نے اس سے مصافحہ کیا, پھر اسی راستے سے باہر آ گیا. راستے سے وہ ماسٹر ہاک کے ساتھ اندر آیا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اس رہائشی کالونی میں پہنچ گیا جس کا پتہ اس کی رنگ کے ساتھ منسلک ٹوکن پر درج تھا. ٹیکسی اس نے کالونی کے پہلے چوک پر ہی چھوڑ دی اور پیدل ہی آگے بڑھ گیا. کوٹھی چھوٹی سی تھی. لاک کھول کر عمران اندر داخل ہوا تو سامنے گیراج میں اسے سیاہ رنگ کی کار کھڑی نظر آئی. عمران کار کی طرف بڑھا. اس نے کار کا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ کار کے ایگنیشن میں چابیاں موجود تھیں. اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا تو اسے محسوس ہوا کہ کار جدید ماڈل کی اور ہاتھ سے طاقتور انجن کی حامل ہے. فیول ٹینکی سے بھرا ہوا تھا. اس نے انجن بند کیا, پھر وہ کار سے نیچے اتر آیا. اس نے کوٹھی کا تفصیلی راؤنڈ لگایا. ایک الماری میں سے خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی نظر آ گیا. ایک آفس نما کمرے میں فون بھی موجود تھا. عمران نے ریسیور اٹھایا تو فون میں ٹون موجود تھی. عمران کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. وہ باقیشہ کال کر رہا تھا. ہسپتال سے کال کرتے وقت اس نے انکوائری سے رابطہ نمبر معلوم کر لیا تھا, اس لیے اب اسے دوبارہ رابطہ نمبر معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی. X2. رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی. علی عمران بول رہا ہوں طاہر. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. ارے عمران صاحب, آپ خیریت؟ آپ کا لہجہ بے حد سنجیدہ ہے. دوسری طرف سے اس بار بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا. جہاں حالات بے حد سنجیدہ ہو گئے ہیں, میں جب تمہیں ہسپتال کے بیرونی حصے میں موجود پبلک فون بوتھ سے کال کر رہا تھا تو BT کی 2 ایجنٹوں نے اسپیشل وارڈ میں موجود ٹائیگر اور جوانا پر فائر کھول دیا. جوزف جو کم زخمی ہے وہ واش روم میں گیا ہوا تھا اور جب حملہ آور اسپیشل وارڈ میں داخل ہوئے تو وہ بھی اسی وقت واش روم سے باہر آیا. پھر اس نے دلیری اور مستعدی سے ان دونوں حملہ آوروں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا. لیکن بہرحال ٹائیگر اور جوانا دونوں ہاتھ سے زخمی ہو گئے. جب تک میں فائرنگ کی آواز سن کر وہاں پہنچا ان دونوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا. میں نے جہاں ایک گروپ ماسٹر ہاک سے رابطہ کیا تھا کیونکہ مجھے پہلے سے خطرہ تھا کہ ان پر دوبارہ حملہ ہوگا, اس لیے میں نے اس گروپ کو ہسپتال کال کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ میرے ساتھیوں کو کسی پرائیویٹ اور محفوظ جگہ شفٹ کرا دیں. یہ لوگ شفٹنگ کا انتظام کرنے کی وجہ سے دیر سے آئے اور اس دوران دوبارہ حملہ ہو گیا. اگر جوزف مقابلہ نہ کرتا تو یہ دونوں لازماً ختم ہو جاتے. اور ہاورڈ چونکہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھے اس لیے وہ حملے سے بچ گئے. بہرحال اس گروپ کے لیڈر ماسٹر ہاک کی وجہ سے پولیس کے چکر سے ہم بچ گئے اور ان سب کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بھی شفٹ کر دیا گیا ہے. اور میں نے شاب کالونی کی کوٹھی نمبر 18 بھی ماسٹر ہاک سے حاصل کر لی ہے اور اس وقت میں اس کوٹھی سے ہی تمہیں کال کر رہا ہوں. اب صدیقی اور ہاور کے ساتھ ساتھ ٹائیگر اور جوانا کو بھی واپس بھجوانا ہوگا. جوزف ایک تو نسبتاً کم زخمی ہے, دوسرا اس کی ضرورت مشن کے دوران پڑے گی, اس لیے جوزف یہاں میرے ساتھ رہے گا. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ صفدر, تنویر, کیپٹن شیل اور جوریا چاروں کو فوری طور پر جہاں بھجوا دو, لیکن انہیں کہہ دینا کہ وہ ایگریمنٹ میک اپ میں پہلے پاکیشہ سے کافرستان جائیں, پھر کافرستان سے جہاں کرام بھی آئیں کیونکہ BT کے ایجنٹ لازماً وہاں پاکیشہ میں ابھی تک نگرانی کر رہے ہوں گے. عمران نے مسلسل بولتے ہوئے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا. عمران صاحب, اس مشن میں معاملات بگڑتے ہی جا رہے ہیں. اتنی تعداد میں پہلے تو کبھی سیکرٹ سروس کے لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے. بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ معاملات زخمی ہونے تک ہی محدود ہیں. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. ساتھیوں کو پتہ بتا دی جائے جو آپ نے بتایا ہے, بلیک زیرو نے کہا. ہاں, عمران نے جواب دیا. ٹھیک ہے عمران صاحب, میں انہیں پھر ہدایات دے دیتا ہوں اور ان کی روانگی کے انتظامات بھی کرتا ہوں. دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا. اوکے, اللہ حافظ, عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی سے نکل کر تیزی سے اس ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس میں اب اس کے ساتھی موجود تھے. نائف اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بیٹھا بڑی بے چینی کے عالم میں پہلو بدل رہا تھا. گوشت آگ نے اسے بھی جنرل ہسپتال جا کر پاکیشائی ایجنٹوں کے ہاتھنے کا کہا تھا, لیکن اس کے خیال کے مطابق اس کا جانا ضروری نہیں تھا کیونکہ بیڈ پر پڑے ہوئے زخمیوں کو صرف فائر کر کے ہلاک کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا جس کے لیے وہ بھی اپنے آدمی کے ساتھ جاتا. اس لیے اس نے اپنے 2 آدمی ڈان اور میتھیو کو یہ کام سر انجام دینے کے لیے بھیجا تھا. لیکن ان کو گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا, لیکن ابھی تک نہ ہی وہ دونوں واپس آئے تھے نہ ان کی طرف سے کوئی کال آئی. اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آخر جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری سے جنرل ہسپتال کی شعبہ ایمرجنسی کا نمبر معلوم کر کے اس نے نمبر پریس کر دیے. جنرل ہسپتال شعبہ ایمرجنسی. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی. یہاں نیشنل گارڈن میں زخمی ہونے والے افراد لائے گئے تھے, اب ان کی کیا پوزیشن ہے؟ نائف نے پوچھا. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا. میرا نام رابنسن ہے اور میں پبلک ٹائمز کا کرائم رپورٹر ہوں, نائف نے جواب دیا. پھر تو آپ کے لیے خاصی بڑی خبر ہے.
ان افراد پر 2 مسلح افراد نے اچانک حملہ کر دیا، لیکن ان زخمیوں میں سے ایک نے حیرت انگیز طور پر حملہ کرنے والے دونوں افراد کو ہلاک کر دیا، جبکہ جن زخمیوں پر حملہ کیا گیا تھا وہ شدید زخمی ہو گئے تو انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، جہاں آپریشن کر کے انہیں بچا لیا گیا۔ پھر ان افراد کے وارث آ گئے اور انہوں نے انہیں جنرل ہسپتال سے ڈسچارج کرایا اور کسی اور پرائیویٹ ہسپتال میں لے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے موجود لڑکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو نائف کا چہرہ اپنے 2 ساتھیوں کی موت کا سن کر بگڑ سا گیا۔ حملہ آوروں کی لاشیں کہاں ہیں؟ نائف نے کہا وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا ان کے وارث کون تھے جو انہیں لے گئے ہیں اور پولیس نے انہیں کیسے جانے دیا؟ نائف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر آپ میرے بارے میں اخبار میں نہ لکھیں تو میں بتا دیتی ہوں، ورنہ مجھے مزید کچھ معلوم نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا آپ بے فکر رہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جائے گا اور نہ ہی آپ کا حوالہ دیا جائے گا، نائف نے کہا۔ کرامبی کا سب سے خطرناک گروپ جسے ماسٹر ہاک گروپ کہا جاتا ہے وہ ان زخمیوں کو لے کر گیا ہے۔ ماسٹر ہاک خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آیا اور ایک ایکریمی کو بھی اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی نے جواب دیا تو نائف بے اختیار اچھل پڑا۔ ماسٹر ہاک خود آیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے آدمی تو آ سکتے لیکن وہ خود کیسے آ سکتا ہے؟ نائف نے کہا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ماسٹر ہاک کرامبی کی انڈر ورلڈ کا کنگ سمجھا جاتا ہے اور یہاں کی حکومت تک اسے خوفزدہ رہتی ہے، لہذا وہ خود اتنے معمولی کام کے لیے کیسے جا سکتا تھا؟ میں درست کہہ رہی ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، لڑکی نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال آپ کا شکریہ اور آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام نہیں آئے گا، گڈ بائے، نائف نے کہا اور ریسیور رکھ کر پٹخ دیا۔ ڈان اور میتھیو دونوں ہلاک ہو گئے ہیں اور زخمی بھی ہاتھ سے نکل گئے، اب کیا ہوگا؟ باس ٹاک تو مجھے کچا چبا جائے گا، نائف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس ماسٹر ہاک کو معلوم ہوگا کہ زخمی اب کہاں ہیں، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے تو اب بھی ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نائف نے خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی خیال کے آتے ہی وہ چونک پڑا، اسے ماسٹر ہاک کے نائب ماچیو کا خیال آ گیا تھا۔ ماچیو اپنے طور پر ماسٹر ہاک کے گروپ کا انچارج تھا، وہ بے حد لالچی آدمی تھا اور نائف کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے، اس لیے نائف کو خیال آیا کہ اگر ماچیو کو بھاری رقم دی جائے تو اس سے اس ہسپتال کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں جہاں یہ پاکستانی ایجنٹ موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہاں کلب، رابطہ قائم ہوتی ہے، ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ ماچیو سے بات کراؤ، میں اس کا دوست نائف بول رہا ہوں، نائف نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ماچیو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد پہلے سے بھی قحط آواز سنائی دی۔ نائف بول رہا ہوں ماچیو، کیا تم $1,00,000 نقد کمانا چاہتے ہو؟ نائف نے اس کی لالچی فطرت کے پیش نظر براہ راست بات کرتے ہوئے کہا۔ $1,00,000؟ ہاں کیوں نہیں؟ ماچیو کے لہجے میں اشتیاق ابھر آیا۔ تو پھر کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، بولو، تمہارے کلب کے علاوہ، نائف نے کہا۔ تم فون پر ہی بتا دو، یہ فون محفوظ ہے، ماچیو نے کہا۔ نہیں، $1,00,000 بھی تو دینے ہیں، نائف نے کہا۔ اپنے کسی آدمی کے ہاتھ بھجوا دینا، لیکن بات تو بتاؤ، ماچیو نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تمہارے ماسٹر نے جنرل ہسپتال سے جن چند افراد کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کرایا ہے، تمہارا ماسٹر خود جنرل ہسپتال گیا تھا، مجھے اس پرائیویٹ ہسپتال کا پتہ چاہیے، نائف نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو، تم مجھے ماسٹر کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہو، ماچیو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو ماچیو، میں حلف دیتا ہوں کہ تمہارا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا، نائف نے کہا۔ اور تم مجھے $1,00,000 بھی دو گے، ماچیو نے کہا۔ ہاں، ابھی اور اسی وقت، لیکن معلومات درست اور حتمی ہوں، نائف نے کہا۔ تو پھر سنو، برانک روڈ پر ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کیئر ہسپتال، تم نے دیکھا ہوگا اسے، ماچیو نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ تو عام سا ہسپتال ہے، نائف نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ماچیو کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، بظاہر عام سا ہسپتال ہے، لیکن اس کا ایک شعبہ تہہ خانے میں ہے جسے سب سے مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کا دروازہ ریڈیو کنٹرولڈ ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ اس کا ایک خفیہ راستہ بھی ہے جو ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر کے کنٹرول میں رہتا ہے، جہاں سے اسٹاف نرسیں اور ڈاکٹر آتے جاتے ہیں، جبکہ یہ ہسپتال ماسٹر ہاک کی ملکیت ہے اور یہ خفیہ شعبہ بھی ماسٹر ہاک کے اپنے گروپ کے زخمیوں کے لیے بنایا گیا ہے، ماچیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو جنرل ہسپتال کے زخمیوں کو اب اس شعبے میں رکھا گیا ہے، نائف نے کہا۔ ہاں، ماچیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری رقم کا چیک بھجوا رہا ہوں، نائف نے کہا اور پیڈل دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، راش موجود ہے یہاں، نائف نے پوچھا۔ یس باس، اسے میرے پاس بھیجو، نائف نے کہا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے نائف کو سلام کیا تو نائف نے سر ہلا کر اشارے سے سلام کا جواب دیا اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چیک بک نکال کر ایک علیحدہ چیک اتارا، اس پر رقم لکھی اور دستخط کر کے اس نے چیک آنے والے نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ راس، یہ چیک لے جاؤ اور ہاک کلب کے ماچیو کو دے آؤ، لیکن خیال رکھنا کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ چیک ماچیو کو دیا گیا ہے، نائف نے کہا۔ لیکن باس،
माची तो किसी से मिलता ही नहीं, राल्फ ने कहा। उसे मेरा हवाला देना, फिर वो फौरी मुलाकात करेगा, नाइफ ने कहा। यस बॉस, राल्फ ने कहा और सलाम करके वापस मुड़ गया। नाइफ कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस, उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। जॉन से मेरी बात कराओ, नाइफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस बॉस, जॉन्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। जॉन्स, मेरे ऑफिस में आ जाओ अभी और इसी वक्त, नाइफ ने कहा और उसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने का कदरे फैले हुए जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये उसका साथी जोन्स था। उसने अंदर आकर उसे सलाम किया। बैठो जोन्स, नाइफ ने कहा तो जोन्स मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तुमने डॉन और मैथ्यू को जनरल अस्पताल में पाकिस्तानी एजेंटों के हाथमे के लिए भेजा था, नाइफ ने कहा। यस बॉस, उन दोनों को हलाक कर दिया गया और पाकिस्तानी एजेंटों को भी एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, नाइफ ने कहा। तो जोन्स बेएहतियात उछल पड़ा। दोनों हलाक हो गए हैं? वो कैसे बॉस? वहाँ कोई मुकाबिल तो था ही नहीं। फिर कैसे और किसने उन्हें हलाक किया? जोन्स ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तफसील का तो मुझे भी इल्म नहीं, लेकिन बहरहाल यह खबर दुरुस्त है कि वो दोनों वहाँ हलाक हो गए हैं और ना सिर्फ अब उन पाकिस्तानी एजेंटों को मास्टर हाक की सरपरस्ती हासिल है, बल्कि उन्हें वहाँ से इस प्राइवेट अस्पताल में भी मास्टर हाक ने शिफ्ट कराया है, नाइफ ने कहा। मास्टर हाक? ये तो इंतहाई खतरनाक ग्रुप है, जोन्स ने कहा। हाँ, लेकिन हमने बहरहाल उन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वरना हम सबके डेथ आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन बॉस, ये मालूम कैसे होगा कि उन एजेंटों को कहाँ शिफ्ट किया गया है, जोन्स ने कहा। यह बात भी मैं मालूम कर चुका हूँ। उन्हें मास्टर हाक ने अपने ज़ाती अस्पताल में दाखिल कराया है। उस अस्पताल का नाम केयर अस्पताल है और ये ब्रांक रोड पर वाक़ है, नाइफ ने कहा। तो फिर क्या मसला है बॉस? हम उस अस्पताल को ही मिसाइलों से उड़ा देते हैं। उस अस्पताल की खसूसी यूनिट तय खाने में है, जिसका दरवाज़ा रेडियो कंट्रोल्ड है। अगर हमने बाहर से मिसाइल फायर किए तो ये यूनिट फिर भी मुतासर नहीं होगा, नाइफ ने कहा। तो फिर आपके जहन में क्या प्लानिंग है, जोन्स ने कहा। तुम सोचो इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। ऐसी प्लानिंग करो कि ये लोग भी हलाक हो जाए और हमें भी नुकसान ना उठाना पड़े, नाइफ ने कहा। एक मिनट बॉस, जोन्स ने कहा। उसके साथ उसने इस अंदाज में आंखें सेकड़ ली जैसे कोई खास बात सोच रहा हो। यस बॉस, एक शानदार प्लानिंग मेरे जहन में आ गई है, जोन्स ने यकलत आंखें खोलकर मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या? बॉस, उस अस्पताल की बिल्डिंग की साइड में एक होटल है। उस होटल के नीचे भी तय खाने हैं। उस होटल का नाम गोल्ड है और गोल्डमैन उसका मालिक है और जनरल मैनेजर भी। और आपको भी मालूम होगा कि गोल्डमैन के ताल्लुकात चीफ से इंतहाई दोस्ताना है। उसे मुआवजा दिए जाने का यकीन दिलाया जाए तो वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेगा। हम उस तय खाने के उस दीवार को जो अस्पताल से मुल्हिका है तोड़कर बहरास अस्पताल के उस तय खाने में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके सबको बेहोश कर दिया जाएगा और फिर वहाँ मौजूद मतलूबा अफराद को हला करके हम वापस आ जाएंगे, जोन्स ने कहा। नहीं,